السلام علیکم. یہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا گھر جہاں پر سب سے زیادہ ملاقاتیں، مشاورت اور فیصلے ہو رہے ہیں، اور اس وقت رات کے 1 بج رہے ہیں اور ابھی یہاں پر میٹنگز ختم ہوئی ہیں. بلاول بھٹو زرداری یہاں سے روانہ ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ انہیں پریس کانفرنس بھی کی ہے. اس تمام تر صورتحال کو بہت ریگولر کور کیا. جاوید حسین صاحب ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ ہیں. جاوید صاحب تھینک یو. یہ بتائیں کہ رات کے اس پہر بھی میلہ لگا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر کے باہر، کیا دن بھر کیا ہوتا رہا؟ شارٹلی بتا دیں، اور اس کے بعد پھر فیصلے کیا ہوئے؟ دن بھر تو وہی مصروفیت جو گزشتہ 2 روز سے جاری ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پہ جو ہے وہ سیاسی ملاقاتوں کا یہ محور رہا. بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ گاہے بگاہے آج مسلسل مولانا صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کرتے رہے، اور ساتھ ہی ساتھ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شامل تھے. وزیر اعظم سے بھی ملاقات پہلے ہو چکی تھی. اسی کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کا وفد ہے اس سے بھی ملاقاتیں جاری رہیں. تو یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا اور طویل مشاورت جو ہے اس میں کی جاتی رہی. ایک ویسے سمپل سا کوسچن ہے کہ یہ کیوں ملاقاتیں، اس میں پرابلمز کیا آ رہے ہیں؟ اس کے اندر جو مسودات ہیں اس کے اوپر بات جب ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب اور بلاول صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس میں بتایا تھا کہ جو گورنمنٹ کا مسودہ ہے وہ قطعی طور پر اس کو تسلیم نہیں کرتے. اب جس مسودے پر پیپلز پارٹی اور جے یو آئی اور پی ٹی آئی جس حد تک متفق ہوئے ہیں اس مسودے کو جو ہے وہ پارلیمان میں لایا جائے گا. کل تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے وقت مانگا گیا ہے مشاورت کا. مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب کل تک میں ان سے مشاورت کروں گا، اس کے بعد پھر ان سے حتمی رائے لینے کے بعد وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ پارلیمان میں وہ جا سکیں اور پھر اپنے بل کو وہ ووٹ کر سکیں. تو اس مسودے میں اور حکومت کے مسودے میں کیا بڑا فرق ہے؟ دیکھیں ان مسودات میں جو ہے وہ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے جو مسودہ تیار کیا گیا اس میں جو 18ویں ترمیم ہے اس کو بحال کرنے کا ذکر کیا گیا ہے. اسی طرح سے اسلامی نظریاتی کونسل کی جو شکیں وغیرہ ہیں اس کو شامل کیا گیا ہے. تو اس میں سب سے بڑا تو یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سینیورٹی کی بیس کے اوپر ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس ہونا چاہیے، اور حکومت کہتی ہے کہ پینل ہوگا 3 لوگوں کا، ہم فیصلہ کریں گے کہ کس کو چیف بنانا ہے. سو ایسے ہی ہے جی. اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی جج کے آنے کے اور کسی جج کے جانے کی جو معاملات ہیں اس کے خواہاں نہیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اتفاق رائے سے ان ترامیم کو پاس کروا لیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے اس کو اختیار کیا جائے جس پہ وہ فوکس کر رہے ہیں 18ویں ترمیم کا جس کہ آپ بتا رہے ہیں. تو یقینی طور پر وہ طریقہ کار اگر اختیار کیا جاتا ہے تو جو حکومت پرپوز کر رہی ہے 3 ججز کے پینل کا وہ پھر اس طرح سے نہیں ہو پائے گا. لیکن اب پاکستان تحریک انصاف اس پہ کیا ٹیک دیتی ہے وہ بھی اب دیکھنا ہوگا کہ کل وہ کیا موقف لے کر آتے ہیں. لیکن مولانا صاحب کی طرف سے یہ جو رکھا گیا ہے بات کو کہ وہ کسی جج کے حوالے سے وہ اتنے سنجیدہ نہیں ہے کہ وہ اس میں کسی جج کی سپورٹ نو لائکنگ نو ڈسلائکنگ. اوکے. آخر میں یہ بتا دیں کہ اب پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے اس ساری صورتحال میں؟ پی ٹی آئی کی جانب سے ایک تو وہ براڈر اس پہ کنسلٹیشن کا وہ ٹائم مانگ رہے ہیں کہ ان کو مشاورت کا موقع دیا جائے. جیسا کہ آج تحریک انصاف کے جو بانی ہیں ان سے پارٹی کے رہنماؤں نے ملاقات کی. اب وہ چاہتے ہیں کہ مزید اس کا وقت جو ہے ان کو دیا جائے جس میں وہ ملاقات کریں. تو اب کل تک کا وقت ان کو دیا گیا ہے جو ان کی ڈیمانڈ پر ان کو دیا گیا. اب مولانا صاحب بھی حق بجانب ہوں گے کہ کل تک پی ٹی آئی کوئی جواب دیتی ہے اس تناظر میں پھر وہ اسمبلیوں میں جانے کے قابل ہوں گے. لیکن جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو مولانا صاحب جس مسودے کی بات کر رہے ہیں اس پر پی ٹی آئی کا بھی اتفاق ہے. تو اتفاق رائے تو موجود ہے اس بل کے اوپر بھی جو مولانا صاحب لے کر آ رہے ہیں. اگر مولانا صاحب اس پہ پی ٹی آئی کو مزید قائل کر لیتے ہیں جیسا کہ ابھی بات بھی ہوئی تو یقینی طور پر پھر وہ پاکستان تحریک انصاف آن بورڈ آئے گی. لیکن کیونکہ اپوزیشن جماعت ہونے کے ناطے اور ان کی اپنی سٹینڈنگ ہے پارلیمان کے اندر بھی تو اس کو اگر مد نظر رکھیں گے تو شاید دکھائی دیتا ہے کہ اگر وہ بیک فٹ پہ جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پھر بیک ڈور پہ وہ اس کو سپورٹ کریں گے. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جیسے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی طرف سے بھی بانی چیئرمین کی طرف سے بھی یہ پازیٹیو سٹیپ بتایا جا رہا ہے کہ وہ پازیٹیو ہیں اس بل کے حوالے سے. تو اس میں توقع یہ کی جا رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو اگر وہ کنڈیشنلی یا انکنڈیشنلی سپورٹ کرتے ہیں تو یقینی طور پہ پھر ان کے ممبر بھی کل وہاں موجود ہوں. بالکل ٹھیک. یہ تھے جاوید صاحب جو بتا رہے تھے کہ کیسے پارلیمنٹ میں اس تمام تر صورتحال کا حل نکالنے کے لیے یہاں پر مشاورتی اجلاس ہو رہے ہیں، فیصلے ہو رہے ہیں، اور اب قوی امکان ہے کہ جو جے یو آئی ہے اس کا جو مشاورتی بل ہے اس کو اگر پی ٹی آئی بھی سپورٹ کر دیتی ہے، پیپلز پارٹی بھی سپورٹ کر دیتی ہے تو حکومتی بل شاید پھر پیچھے ہٹ جائے، اور جس میں جو چیف جسٹس آف پاکستان کے تقرر کے لیے ایک پینل کی تجویز تھی شاید وہ معاملہ ختم ہو جائے، اور جو سینیورٹی کی بیس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان کا تقرر پہلے سے چل رہا ہے وہی تقرر ہو جائے. خیر اس کے لیے اب کل تک انتظار کرنا ہوگا. قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس اب کل ہوں.